اپنے بیان سے مستفید فرمائیں گے حضرت مولانا مفتی محمد شاہد مسعود صاحب۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سن رہی ہوں تو قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہمارے اس ادارے کا یہ سالانہ اجتماع ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ بغیر کسی تمہید کے دو تین باتیں میں نے مدرسے کے کردار کے حوالے سے عرض کرنی ہے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس وقت ایک علمی مرکز میں جمع ہیں اور میں کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کے مدارس، پاکستان کا مدرسہ جس دن سے بنا ہے اس دن سے اعتراضات کی زد میں، لیکن جتنے اعتراضات اس پر بڑھتے جاتے ہیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس کا مصداق یہ مدرسہ اتنا ہی بلند ہوتا جا رہا ہے۔ میں کچھ کھلی باتیں عرض کرنے کا عادی ہوں۔ جب پاکستان معاشرے وجود میں آیا اور پاکستان بناتے وقت ہم نے یہ نعرہ لگایا اور اس کی بنا پر ہم نے ایک بہت بڑی قربانی دی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب پاکستان بن گیا تو اصولاً تو چاہیے یہ تھا کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے سب سے پہلی چیز اس کا نصاب تعلیم ہوا کرتا۔ قوم کی ترقی کے تین ذریعے ہیں نا، نصاب تعلیم اپنا ہو، خارجہ پالیسی اپنی ہو، اقتصادیات اپنی ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ نصاب تعلیم ہمارا اپنا ہوتا اور ہم قرآن کریم کو اولین ترجیح دیتے اور ہم قرآن کریم کی تعلیم کے لیے سرکاری سطح پر مدارس قائم کرتے۔ بہت توجہ چاہوں اور بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، لیکن اس کو سادگی کہیے یا حسن اتفاق، میں اس کو کیا نام دوں کہ جب پاکستان معاشرے وجود میں آ گیا تو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے 1 روپیہ اس کے بجٹ میں گنجائش نہیں تھی۔
اس کے بجٹ میں باقی سب چیزیں رکھی گئی، مگر قرآن کریم کی تعلیم کے لیے 1 روپیہ نہیں رکھا گیا۔ پھر جو ماہرین تھے وہ برطانوی پروپیگنڈے کا شکار تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ بس مولوی بھوکا رہ کے کب تک یہ کام کرے گا۔ آہستہ آہستہ جس مذہب کو ختم کرنا ہو پہلے اس کی تعلیم کو ختم کیا جاتا ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جس مذہب کی تعلیم باقی وہ مذہب باقی، جس کی تعلیم ختم وہ مذہب ختم۔ بہت توجہ چاہوں گا، میں نے بڑا اہم مسئلہ عرض کرنا ہے۔ اس کے لیے 1 روپیہ نہیں رکھا گیا، مگر یہاں کا ملا، میں آج کی زبان میں بات کر رہا تھا، پاکستان کا ملا گھر سے اٹھا اور کسی بھی گاؤں میں جا کر کسی درخت کے نیچے کسی جھونپڑی میں بیٹھ کر قرآن کریم پڑھانا شروع کیا۔ کوئی ملا کسی گاؤں میں چلا جاتا اور قرآن کریم پڑھانا شروع کرتا۔ وہاں قرآن کریم پڑھنے والے کچھ طلباء بھی جمع ہو جاتے۔ شام کو طالب علم گاؤں میں سے روٹی مانگ لاتے اور صبر و شکر کے ساتھ شام کو استاد بھی کھا لیتا اور طلباء۔ بڑی عمر کے لوگ جو تشریف رکھتے ہیں وہ یقیناً میری اس بات کی تائید کریں گے۔ ایک عرصہ تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور پھر ایک وقت آیا کہ یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھا، باقاعدہ مدارس قائم ہونے لگے، اور پھر بات یہاں تک پہنچی کہ آج جب 70 سال ملک بنے کو گزرے تو وہ تعلیم جس کو ہم نے دنیاوی تعلیم کہہ کے یا فنون کی تعلیم کہہ کے اس کے لیے ملک کا تقریباً 46% بجٹ رکھا تھا، اور مدرسہ جس کے لیے ہم نے 1% بجٹ نہیں رکھا تھا، آج ملا نے اتنی ترقی کی، ملا اتنا آگے بڑھا کہ آج پوری دنیا میں پاکستان کا مدرسہ پہلے نمبر پر ہے۔ بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اور وہ تعلیم جس کو ہم نے اس قوم کے لیے ضروری سمجھ کے اپنی نسلوں کی ترقی کے لیے ہم نے ملک کا سرمایہ جس تعلیم پر خرچ کیا تھا، آج 70 سال گزرنے کے بعد آپ کے شاہد علم میں ہو کہ اس وقت دنیا میں 600 بڑی یونیورسٹیاں ہیں، جن میں ایک یونیورسٹی پاکستان کی بھی شامل ہے اور وہ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی ہے۔ آج یہ مدرسہ جس کے لیے 1 روپیہ بجٹ نہیں تھا، یہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، اور قائد اعظم یونیورسٹی 200
کہ آج پوری دنیا سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی تفسیر فقہ پڑھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ پاکستان آ رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے لوگ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ مدرسہ آگے بڑھ رہا ہے یا پیچھے ہٹ رہا ہے۔ میں سادگی کہوں یا اس پر افسوس کروں، کیا جب کہیں دو دانشور جمع ہوتے ہیں وہ میرے مدرسے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم مدرسے کی ترقی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں مدرسہ آگے بڑھے، لہذا ہم یہ رونا اس لیے رو رہے ہیں کہ مدرسے اتنے بن گئے ہیں، ان مدارس میں ڈاکٹر نہیں بن رہے، ان مدارس کے طلباء انجینئر نہیں بن رہے، ان مدارس سے ماہرین معیشت پیدا نہیں ہو رہے، ان مدارس سے ماہرین سیاست پیدا نہیں ہو رہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نصاب میں تھوڑی سی تبدیلی کی جائے تاکہ یہاں سے ماہرین معیشت پیدا ہو، یہاں سے ڈاکٹر پیدا ہو، یہاں سے انجینئر پیدا ہو۔ میں کہتا ہوں ہم ٹیبل ٹاک کے لوگ ہیں، ہمیں آپ کی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا مجھے مدرسے کے محتمم سے یہ پوچھنے کا حق ہے کہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ آپ نے جب مدرسہ بنایا تھا تو مدرسہ بناتے وقت لوگوں سے جو زکوٰۃ وصول کی تھی یہ کہہ کے وصول کی تھی کہ میں آپ کے بچوں کو انجینئر بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، ماہرین معیشت بناؤں گا، یا یہ کہہ کے آپ سے سرمایہ دیا تھا کہ میں آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاؤں گا، میں آپ کے بچوں کو نماز سکھاؤں گا، میں آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم دوں گا؟ اگر میں نے اور آپ نے سرمایہ مدرسے پر دین کی تعلیم کے لیے خرچ کیا تھا، پھر مجھے پوچھنے کا حق ہے کہ مدرسے والوں نے دین پڑھایا ہے یا نہیں پڑھایا۔ جب میں مدرسے میں جاتا ہوں مجھے حافظ قرآن کریم سنانے کے لیے حافظ کی ضرورت پیش آتی ہے تو مدرسہ میری وہ ضرورت پوری کرتا ہے، مجھے مؤذن کی ضرورت پیش آتی ہے تو مدرسہ میری وہ ضرورت پیش کرتا ہے، مجھے تدریس کے لیے مدرس کی ضرورت پیش آتی ہے تو مدرسہ میری وہ ضرورت پیش کرتا ہے، مجھے قرآن و سنت کے مطابق معیشت کی ضرورت پیش آتی ہے تو مدرسہ میری وہ ضرورت پوری کر رہا ہے۔ تو پھر مجھے بتلایا جائے کہ مدرسے نے جو ذمہ داری لی تھی، مدرسے نے جب وہ ذمہ داری پوری کر دی، میں نے بچہ بھیجتے وقت ڈاکٹر بنانے کے لیے مدرسے بھیجا ہی نہیں تھا، انجینئر بنانے کے لیے میں نے مدرسے بھیجا ہی نہیں تھا، میں نے ڈاکٹر پروفیسر بنانے کے لیے اپنا بچہ مدرسے بھیجا ہی نہیں تھا، میں نے قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا تھا، میں نے حدیث پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے نماز سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے فقہ سیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اور آج الحمدللہ مدرسے والا فخر سے اپنا سر بلند کر کے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں آپ کے پاس پورے ملک کا جائزہ لیجئے، پورے ملک کا سروے کیجئے، ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، آپ کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مساجد تھوڑے ہیں اور قرآن کریم سنانے والے زیادہ ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو مدرسے نے جو ذمہ داری
جو بچے ڈاکٹر بننے کے قابل تھے، جو بچے وکیل بننے کے قابل تھے، میں نے ان کو مدرسے میں بھیجا ہی کب تھا؟ میں نے تو مدرسے میں ان بچوں کو بھیجا تھا جو بچے انگلش میڈیم میں چل نہیں رہے تھے، میں نے تو ان بچوں کو بھیجا تھا جو کمزور تھے۔ یہ تو قرآن کریم کی برکت ہے کہ میں نے تو کمزور سمجھ کر بھیجا تھا، آج وہ سب سے بلند ہو گئے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ کہے میں نے قاری واجد صاحب کو میں نے جو چندہ دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ یہاں پر بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں؟ جی آپ بول نہیں رہے کہ یہاں بچے انجینئر بن رہے ہیں، ہم نے ذمہ داری اٹھائی تھی بچوں کو قرآن سکھائیں گے۔ آپ بتائیں ایمانداری سے، بچوں کو قرآن سکھایا جا رہا ہے یا نہیں سکھایا جا رہا ہے؟ جی حدیث پڑھائی جا رہی ہے یا نہیں پڑھائی جا رہی؟ جس کام کے لیے میں نے مدرسے پر سرمایہ خرچ کیا تھا، جس کام کے لیے میں نے بچہ بھیجا تھا، مدرسے والوں نے میرا کام پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ اب آئیے ذرا اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جناب آپ کی بات تو بہت اچھی ہے، میرے مدرسے کو انجینئر بنانے چاہیے، ڈاکٹر بنانے چاہیے، ماہرین معیشت بنانے چاہیے، تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو کالج بند کر دینے چاہیے۔ نہیں سمجھ رہے آپ میری بات؟ جو سارے کام میں نہیں کر رہے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ کیا خیال ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر میرا خیال یہ آپ کو کالج بند کر دینا چاہیے، اور یہ تجربہ بھی آپ ایک بار کر کے دیکھیں۔ ہمیں اس لائن پر نہ لاؤ، اور اگر ہم اس لائن پر آ گئے تو تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تجربہ کر لیں۔ الحمدللہ آج جن مدارس نے دنیاوی تعلیم شروع کی ہے، قسم پرسی کے عالم میں وسائل نہ ہونے کے باوجود آج ہر بورڈ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی بچے پوزیشنیں لیتے نظر آ رہے ہیں۔ آ رہے یا نہیں آ رہے؟ لیکن جب آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ ناخواندگی کا سارا الزام مجھ پر عائد کرتے ہیں۔ ہر ایک کو مجھ سے شکوہ ہے کہ ملا انپڑھ ہے، یہ ملا، اس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے۔ میں کہتا ہوں چلو ہم ٹیبل ٹاپ کے لوگ ذرا دیکھتے ہیں۔ بھائی میری بات کچھ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صبح نکلتے ہیں، باہر سڑک پر کھڑے ہوتے، سکول کا وقت ہوگا، کالجز یونیورسٹیز کا وقت ہوگا، باہر دیکھتے ہیں کہ مدرسے میں جانے والے طلباء کتنے ہیں، سکول اور کالجز میں جانے والے طلباء کتنے ہیں۔ جب میں صبح باہر نکلتا ہوں، جائزہ لیتا ہوں، تو سکول میں جانے والے طلباء کی تعداد 98%، اور میرے مدرسے میں آنے والوں کی تعداد 2%۔ اور جب میں ملک کے ان بچوں کو دیکھتا ہوں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکے، تو نہ پڑھنے والوں کی تعداد 26% ہے۔ تو پھر کیا مجھے پوچھنے کا حق ہے کہ یہ 26% 2% کے اندر سے نکلے یا 98% کے اندر سے نکلے؟ میری بات کچھ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 2% بچے، 26%، یہ 26% بچے 2% کے اندر سے نکل آئے یا 98% کے اندر سے نکلے ہیں، ظاہر سی بات ہے 26
35%, 2% کے اندر سے تو نہیں نکل سکتے. یقیناً یہ کس کے اندر سے نکلے ہیں؟ 98% کے اندر سے نکلے ہیں. لیکن پھر بھی ہم آپ کو مایوس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں پھر بھی جائزہ لیں. جو بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکے ان سے جا کر ملتے ہیں, معلوم کرتے ہیں کہ وہ میرے مدرسے میں کیا تعلیم مہنگی تھی, میرے مدرسے کی وردی مہنگی تھی, میرے مدرسے کی کتب مہنگی تھی, جس کی وجہ سے وہ طالب علم خرچہ افورڈ نہیں کر سکے, ان کے والدین خرچہ نہیں اٹھا سکے اور انہوں نے بچے مدرسے سے ہٹا لیے. یا آپ کی تعلیم مہنگی تھی, آپ کی کتابیں مہنگی تھی, آپ کی فیس زیادہ تھی, جس کو غریب کا بچہ جس کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکا, اگر واقعی ایسا ہے تو پھر پہلے آپ کو اپنے نظام تعلیم پر غور کرنا چاہیے, پھر آپ کو مجھے مشورہ دینا. کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر آپ کو پہلے اپنے نظام پر غور کرنا چاہیے, پھر آپ کو مجھے مشورہ دینا چاہیے. یعنی ہم چاہ رہے ہیں, انداز کتنا پیارا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ مولوی کو بیچارے کی تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے, بیچارے کے لیے مسئلہ ہے. ہم چاہ رہے ہیں اس کو وظیفہ زیادہ ملے, اس کو تنخواہ زیادہ ملے, یہ تعلیم حاصل کر کے کالج اور یونیورسٹیز میں جا سکیں اور وہاں ان کی تنخواہ اچھی ہو. میں کہتا ہوں رنگ بڑا سہانا ہے, آپ کی بات کرنے کا انداز بڑا زبردست ہے, لیکن آپ مجھے یہ بات اس وقت کہتے جب آپ کے کالج سے فارغ ہونے والے طلباء نوکریوں کے لیے MNA اور MPAs کے گھروں کے چکر نہ کاٹ رہے ہوتے. ان کی تو جوتیاں پھنس گئی ہیں چکر لگا لگا کے, وہ تو ڈگریاں اٹھا اٹھا کر سڑکوں پر بیٹھے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سندوں کو اس لیے آگ لگا دی ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے. پھر اس حالت میں, اس ماحول میں آپ مجھے بھی اسی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا. میرا خیال میں آپ بھول رہے ہیں, میرے اور آپ کے مسائل میں کچھ فرق ہے. مجھ میں اور تجھ میں کچھ فرق نہیں, مجھ میں اور تجھ میں کچھ فرق, مجھ میں اور تجھ میں کچھ فرق نہیں, مجھ میں اور تجھ میں کچھ فرق بھی ہے. مجھ کو دنیا روتی ہے, تجھ پہ زمانہ ہنستا ہے. کچھ فرق بھی ہے. کیا فرق ہے؟ آئیے فرق کا جائزہ لیتے ہیں. اس ملک میں ایک بہت بڑا نام, ایک عظیم سکالر ڈاکٹر علامہ اقبال کا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ. جانتے ہیں آپ یا نہیں جانتے؟ میں معروف نام ہی ذکر کر رہا ہوں تاکہ مشکل پیش نہ. ڈاکٹر علامہ اقبال لاہور سے ہندوستان کے ایک ملا کو خط لکھتا ہے. یہ ملا کا لفظ میں جان کے استعمال کرتا ہوں. ہندوستان کے ایک ملا کو خط لکھتا ہے. اس ملا کا نام انور شاہ ہے. امام المحدثین علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالی. وہ یہاں تشریف لاتے ہیں, کئی جگہ آپ کے درس ہوتے ہیں. علامہ اقبال اور اس کی پوری ٹیم متاثر ہوتی ہے. علامہ اقبال علامہ انور شاہ کشمیری سے کہتے ہیں, آپ جانتے ہیں علامہ اقبال کا نام سنا ہے جی؟ علامہ اقبال کہتا ہے میں دو آدمیوں سے متاثر ہوا ہوں, انور شاہ کے علم سے اور رومی کے زہد سے. یہ وہی علامہ اقبال ہے جس نے لاہور کی شاہی مسجد میں علامہ انور شاہ کشمیری
رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعزیت کے جلسے پر کہا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں اس صدی میں انور شاہ پیدا نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں 6 صدییں پہلے سے انور شاہ نہیں آیا اور صبح قیامت تک اب انور شاہ نہیں آئے گا۔ اسی اقبال نے کہا تھا اگر مجھے اسلام کی حقانیت پر اور کوئی دلیل نہ ملتی تو بس انور شاہ کشمیری کا مسلمان ہونا اسلام کی حقانیت کے لیے دلیل کافی تھا۔ اگر میں نہیں بھول رہا تو اسی اقبال نے کہا تھا علامہ انور شاہ کی درسگاہ میں جب گئے تو بہت متاثر ہوئے اور کہا شاہ جی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتلاؤ کسی حدیث کو صحیح کہتے ہو کسی کو غیر صحیح کہتے ہو، یہ کیا چکر ہے؟ علامہ انور شاہ نے کہا جس کو محدثین صحیح کہتے ہیں میں بھی صحیح کہتا ہوں، جس کو محدثین کہتے ہیں صحیح نہیں میں بھی کہتا ہوں صحیح نہیں۔ اقبال نے کہا نہیں انور شاہ، میں آپ کے چہرے کے تاثرات کو پڑھتا ہوں تو علامہ انور شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا جب میں صحیح حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میرے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے علامہ انور شاہ سے کہا حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں یہاں بڑے بڑے کالجز ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا یہاں بیان ہو، شاہد مسجد کی خطابت آپ کو دی جائے، ہماری یہ خواہش اور تمنا ہے۔ آپ کو 1000 روپیہ وظیفہ بھی ملے گا، آپ کو فلاں جگہ ایک کوٹھی بھی دی جائے گی۔ علامہ نے وہ خط پڑھا اور کہا اقبال تم نے میری بڑی عزت کی مگر ایک مسئلہ تم نے عجیب لکھ دیا، تم نے یہ لکھا ہے کہ 1000 روپیہ تنخواہ ہوگی، اس زمانے میں 1000 میں تو تمہیں بہت سارے علماء مل جائیں گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے مدرسے میں 14 سبق پڑھاتا ہوں اور میری تنخواہ 26 روپے ہے، آپ کو تو 1000 میں امام بہت سارے مل جائیں گے مگر میرے مدرسے والوں کو 26 روپے میں 14 سبق پڑھانے والا کوئی نہیں ملے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے معیار میں کچھ فرق ہے، بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں جناب ہم تہذیب سکھانا چاہتے ہیں، ملا جذباتی ہے، مدرسے کے بچے پڑھ جاتے ہیں انہیں تمیز نہیں ہوتی، کیا بات کر لیتے، بات کرنے میں کیا ہے بھائی، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام طور پر کی جاتی ہیں، کیا بات کر لیتے ہیں، بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ ابھی 8 تاریخ سے ہمارا حفظ کا امتحان شروع ہو رہا ہے اور 20 تاریخ سے ہمارا کتب کا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ 2 لاکھ سے زائد بچوں اور بچیوں نے امتحان دینا ہے، تقریباً 20,000 سینٹروں میں یہ امتحان ہوگا، جس میں جاہل بد تہذیب اللہ، وہ بچے جن کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، جن کو بولنے کا پتہ نہیں ہے، جو بیچارے غریب غربا لوگ ہیں، وہ امتحان دیں گے۔ 20,000 سینٹروں میں امتحان ہوگا مگر 20,000 سینٹروں کے باہر کوئی ایک پولیس کا سپاہی نظر نہیں آئے گا۔ 20 مارچ دور نہیں، کسی مدرسے کے باہر پولیس تعینات نہیں ہوگی، کسی مدرسے کے بد تہذیب طلباء، کمزور لوگ،
पढ़े लिखे दानश्वर स्कॉलर, उनका इम्तिहान शुरू होगा। इम्तिहान सेंटर से 100 गज के फासले पर पुलिस के बैरियर रखे हुए होंगे और ये बैनर लिखकर लगाया हुआ होगा कि यहां इम्तिहान हो रहा है, किसी को इस रेड जोन में दाखिल होने की इजाजत नहीं। तबा मुबारक पर गिरा ना हो तो फिर निजाम तालीम पर आपको गौर करने की जरूरत है, या मुझे गौर करने की। मुझे गौर करना चाहिए या आपको गौर करना चाहिए, यह फैसला आपको करना चाहिए। थोड़ा और आगे चलते हैं। हम आपकी बात सुनते हैं, काश के कभी आप भी हमारी बात सुने। हम आपकी बात सुनते हैं, आप भी जरा हमारी बात को सुनने की कोशिश करें। कहते हैं हम थोड़ा निसाब तालीम बदलना चाहते हैं, हम थोड़ी इसमें तब्दीली चाहते हैं। कहते चलो देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। आपका भी एक निसाब तालीम है, मेरा भी एक निसाब तालीम है, आपके भी बोर्ड है, हमारा भी एक बोर्ड है। हमारे बोर्ड के तहत भी इम्तिहान होने को है, जायजा ले लेते हैं। मेरे मदरसे से जब बच्चा पढ़कर फारिग होगा, डिग्री लेगा, मसलन आलमिया तक किताबें पढ़ के जो एमए के बराबर है निकलेगा, मुफ्ती का कोर्स करके निकलेगा, तो मेरा सवाल होगा कि फिर दुनिया में कितने मदारिस ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान से इफ्ता करके जाने वालों के लिए और कोर्सेज रखे गए हैं, हम अपने बच्चों को वहां भेजते हैं। और आपके कॉलेज से पढ़कर जाने वाले अच्छा डॉक्टर बनना है, बाहर जाओ, अच्छा इंजीनियर बनना है, बाहर जाओ। हो रहा है ऐसा ही नहीं हो रहा? आपने अच्छी तालीम हासिल करनी है, फिर आपको बाहर जाना चाहिए। और पूरी दुनिया के लोग अच्छी तालीम हासिल करने के लिए वो पाकिस्तान आ रहे हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं। फिर गौर करने की आपको जरूरत है कि मुझे जरूरत है? चलो जी थोड़ी और हम नीचे आ जाते हैं। आपके यहां हजारों हॉस्पिटल हैं, हजारों महकमे हैं, अरबों रुपया हम उन पर खर्च कर रहे हैं, मगर मुल्ला अजीब है। मैं जब इसके पास किसी मसले के लिए जाता हूं तो कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें मैं मुफ्ती साहिब के पास जाऊं और कहूं कि मुझे विरासत का मसला दरपेश है, मुझे कोई मसले का हल नहीं बतला रहा, मुझसे फलां मसला हुआ, मैंने फलां लफ्ज बोले, किसी मौलवी को मसले का पता नहीं चल रहा, और शहर के मुफ्ती साहब कहे नहीं जी हजरत आपको लाहौर जाना पड़ेगा, आपको फैसलाबाद जाना पड़ेगा, आपको कराची जाना होगा, आपको मसले का हल वहीं पर मिलेगा। मगर आपके कितने इदारे ऐसे हैं कि आपका कहते हैं नहीं यहां मसला हल नहीं होगा, आपको फैसलाबाद। ये मुल्ला ने जिस चीज की जिम्मेदारी ली थी, कितनी जिम्मेदारी के साथ उसने अपने प्रोग्राम को एक एक देहात तक पहुंचाया, और वो एक एक देहात से आपकी जरूरियात को पूरा कर रहा है, बावजूद इसके कि वो गवर्नमेंट से 1 रुपया भी वसूल नहीं कर रहा। तो आप मुझे
ملا کی اس محنت پر جو اس نے وہاں سے شروع کی تھی کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر، ایک چھپر میں بیٹھ کر جو اس نے کام کا آغاز کیا تھا، اس کام کو اتنا بڑھانے پر کہ آج الحمدللہ اس سال بھی 70,000 کے قریب بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے، جبکہ پوری دنیا اس وقت کرونا کی لپیٹ میں ہے اور پوری دنیا کے تعلیمی ادارے جب بند تھے، ملا اس وقت بھی اپنی بات کو جاری رکھے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات اور بھی کہوں، ان تمام تر حالات میں ملا نے اپنا سفر جاری رکھا اور الحمدللہ قرآن کریم کی تعلیم ہوتی رہی یا نہیں ہوتی رہی؟ جی بھائی آہستہ بول رہے ہیں آپ؟ قرآن کریم کی تعلیم ہوتی رہی اور اس وقت ہمارا سب سے بڑا مرکز مکہ اور مدینہ ہے۔ سعودی عرب میں 5 سے 6,000 بچے سال میں قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اور آپ کے ہاں 80,000 بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اور یہ دنیا میں سب سے اول نمبر۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، بس چند منٹوں میں ایک دوسرا رخ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اس ملا نے اس ملک میں کیا کیا؟ اس وقت ملا کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کیا گیا، مدرسے کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کیا گیا، ان تمام تر حالات کے باوجود الحمدللہ مدرسہ ترقی کرتا رہا۔ اگر میں بھول نہیں رہا تو اس پروپیگنڈے کا سب سے زیادہ زور جنرل پرویز مشرف کے دور میں تھا اور سب سے زیادہ مدارس اس دور میں بنے، اور آج بھی مدرسہ الحمدللہ آگے جا رہا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مدرسے کو آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے؟ مدرسہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آگے بڑھ رہا ہے، اور جو لوگ ہمیں کل تک یہ کہتے تھے کہ یہ تو ان پڑھ ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، آج وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ملا کے مرہون منت۔ میرا اشارہ سمجھ لیں؟ آج سب ملا کے مرہون منت ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ملا ہر میدان میں اول نمبر پر ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو روپیہ اکٹھا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے ملا اور ترقی پر جا رہا ہے۔ کل تک یہ کہتے تھے کہ ملا کھائے گا کہاں سے؟ ہمارے استاد محترم میں ایک واقعہ بات سنائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہمارے استاد تھے حضرت مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی نور اللہ مرحدہ۔ آپ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے والا بھوکا مر جائے گا، اللہ کی قسم یہاں تو آزان کے الفاظ سیکھنے والا آج تک بھوکا نہیں مرا، قرآن پڑھنے والا کیسے بھوکا مر جائے گا؟ جو آزان کے الفاظ سیکھ لیتا ہے وہ آج تک بھوکا نہیں مرا، تو قرآن پڑھنے والا کیسے بھوکا مر جائے گا؟ لہذا آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ مولوی کھاتا مر گیا، یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مولوی بھوکا مر گیا۔ سنا ہے کبھی؟ جی سنا ہے آپ نے کبھی مولوی بھوکا مر گیا؟ اور اللہ کی قسم کبھی نہیں وہ مولوی بھوکا مر سکتا، نہ آپ نے سنا ہے نہ آپ آئندہ کبھی سنے۔ کیوں؟ چودھری صاحب، ملک صاحب، آپ کے در پہ کتا بھونکتا ہو، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ بھوکا مر جائے، اور رب کے در پہ اشرف المخلوقات قرآن پڑھے اور بھوکا مر جائے، اللہ کی غیرت گوارا کرتی؟ لہذا بھوکا شوکا مرنے کا ادھر کوئی چکر نہیں۔ سمجھ رہے بات یا نہیں سمجھ رہے؟ بس ایک بات اور کر کے میں اجازت چاہوں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ
الحمدللہ ہمیں تو ترغیب دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے، بہت توجہ سے میری بات سمجھیں گے، مولوی صاحب انگریزی داخل کرو، جتنی ضرورت ہے ہمارے نصاب میں موجود ہے، سائنس کو داخل کرو، لیکن مدرسے کے خلاف پروپیگنڈا ہونے کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ آج جو انگلش میڈیم سکول بن رہے ہیں وہ اپنے سکولوں کے باہر مجبور ہیں کہ بورڈ لگا رہے ہیں کہ یہاں قرآن کریم کے حفظ کرایا جائے۔ جی تم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ قرآن کریم کو نکال دیں گے، آج تمہارے سکول نہیں چل رہے جب تک تم ان کے اندر حفظ کی تعلیم نہیں رکھ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے تو پوری کوشش کی کہ قوم کا رشتہ اور تعلق قرآن سے توڑ دیا جائے، مگر اس قوم کا رشتہ قرآن سے توڑا نہیں جا سکا۔ توڑا جا سکا ہے؟ قوم کا رشتہ قرآن کریم سے توڑا نہیں جا سکا۔ لیکن ایک بات، ہم سکولوں کے حق میں ہیں، میری تقریر سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سکولوں کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم ذرا حالات آپ کے سامنے رکھیں۔ ایک بات ہے، ماشاءاللہ کافی مجمع یہاں موجود ہے، ہمارے بہت سارے بچے قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے ہمارے بعض دانشور جی بس پیسے تو ٹھیک ہے، مول صاحب شکایت پر ہمارا بچہ نہیں بیٹھ سکتا، ذرا باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے، مدرسے میں ذرا ماحول ذرا بچے صاف ستھرے نہیں ہوتے اس لیے ذرا سکول میں بھیج دیتے ہیں۔ لیکن جب سال ختم ہوتا ہے، بچہ قرآن کریم حفظ مکمل کر لیتا ہے، تو اب جب باری آتی ہے قرآن کریم سنانے کی تو اب پھر کیا ہوتا ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جی میرے علم میں نہیں ہے، میں اپنی معلومات کی بات کر رہا ہوں کہ شاید ہی کوئی سکول ایسا ہوگا جس میں بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اور حفظ کرنے کے بعد پھر مصلی پر جا کر قرآن سناتے ہیں۔ نہیں، بلکہ حفظ مکمل کر لینے کے بعد پھر جب دیکھتے ہیں کہ بچے کا قرآن تو یاد نہیں ہوا، پھر لا کے کہتے ہیں حافظ صاحب تھوڑے دن تسی انہوں پہ بول پاؤ۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ کل صاحب میں نے اس پر بڑا غور، اس میں کوئی شک نہیں کہ سکولوں میں بھی اس وقت حفظ پر بہت محنت ہو رہی ہے، اور میں کہتا ہوں یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ تم تو یہاں سے ختم کرنا چاہتے تھے، وہاں بھی شروع کر، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت محنت ہو رہی ہے، مگر وہاں کا بچہ سنا نہیں رہا، یہاں کا بچہ سنا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ میں نے مولانا سید شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ پڑھا اور مجھے کچھ راز تھوڑا سا سمجھ میں آیا، شاید آپ نے بات سے اتفاق کریں۔ کہتے ہیں کہ ہم جامعہ خیر مدارس میں پڑھا کرتے تھے، قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ تعالی، نام سنا ہے؟ جی بہت بڑا نام ہے، سارا بر صغیر ایک پاسے، پانی پت کندہ ایک پاسے، قرآن کریم کے بہت سچی۔ اس وقت یہ موضوع نہیں، ورنہ میں بتلاتا کہ پانی پت نے کتنے خدمت۔ قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کہتے ہیں ہم پڑھا کرتے تھے، بات ذرا دھیان سے سنا، تھوڑا سا مشکل واقعہ ہے۔ تو قاری صاحب کہ ہم معمول یہ تھا کہ کلاس فجر سے پہلے شروع ہوتے ہیں، تہجد کے وقت طلباء آ جاتے تھے اور سبق فجر سے پہلے سنایا۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا، اس زمانے میں یہ موبائل تو ہوتے نہیں تھے، کہتے ہیں اس کو فلم دیکھنے کی عادت تھی۔ ایک دن سینمے میں گیا اور پکڑا گیا، قاری صاحب نے بلایا، اس کی پٹائی کی، جلاد سے کہا اس کی پٹائی کرو، اس نے پٹائی کی۔ 2-4 دنوں کے بعد
اس کو بھی بلایا کہ تو نے اخلاص سے نہیں مانا، پھر خود پٹائی، سمجھایا، پھر مارا. لیکن چند دنوں کے بعد بچہ پھر پکڑا، پھر سینما گھر میں فلم دیکھتا ہوا پکڑ لیا خادم. قاری صاحب کو بڑا دکھ لگا. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے درویش صرف انسان تھے اور بہت بڑا انسان تھا. قاری صاحب تہجد کے وقت جب آ کر بیٹھے تو اتفاق سے وہ طالب علم بھی آ کر بیٹھے. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اپنے سر سے امام مبارک اتارا اور اتار کر اس کا طالب علم کے پاؤں میں اور کہا کہ یہ پگڑی کبھی کسی بادشاہ کے پاؤں میں بھی نہیں ہے اور خدا را تم بس. مولانا حسن صاحب لکھتے ہیں کہ بس ایک واقعہ تھا، ہو گیا، میں بھی پڑھ کر چلا گیا، وہ بھی پڑھ کر چلا گیا. تو کہتے ہیں کہ 30 سال کے لگ بھگ اس میں گزر گئے کہ میں ایک مرتبہ رائے کے اجتماع میں تھا. تو اجتماع کی دعا ختم ہوئی، ہم نکلے تو سامنے سے میں ابھی اٹھ رہا تھا کہ سامنے سے مخاطب ہو لگا. 30 سال کے بعد یہ پہلے بولا تھا. کہتے جب وہ آئے تو میں نے دیکھا بڑا سا امامہ باندھا ہوا اور اونچی شلوار، بیٹھے گپ شپ ہوئی. پھر لنگوٹی جب مل جائے تو پھر ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں. تو گپ شپ کے بعد جب وہ اٹھنے لگے تو مجھے شرارت سوجی اور میں نے اس کے کان میں کہا حضرت آج کل کس سینما میں تشریف لے جایا کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بس میں بات تو کیا بیٹھا مگر اس کی تو ہچکیاں بن گئی اور وہ تو رونا اس کا بند نہ ہو. اتنا رویا کہ میں تو پریشان ہو گیا. کہتے ہیں اسی پریشانی کے عالم میں اس نے بہت لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ کہا مولوی اسلم یاد ہے یہ کتنا سال پہلے کی بات ہے؟ میں نے کہا صحیح تو مجھے یاد نہیں، 25-30 سال پہلے کی بات ہے. کہنے لگا مولوی صاحب یہ بات آج سے 30 سال پہلے کی ہے. 30 سال گزر گئے اس واقعے کو، اللہ کی قسم اس دن سے لے کر آج تک کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، کبھی تکبیر اولا نہیں چھوٹی. میرے مدرسے کی ترقی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جہاں اساتذہ کرام بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہاں رو رو کر ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، وہاں اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان گوریا نشینوں کے اس خلوص، اس آہوزاری، اللہ کے سامنے رونا اور گڑگڑانا، اس کی برکت سے الحمدللہ آج جہاں یہ جا رہا ہے اس کا فیض بڑھتا جاتا ہے. اور بس میں اپنی بات کو ذرا جوڑتا ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ کل بچہ کیا بن جائے گا، لیکن پھر وقت بدلاتا ہے. ایک ایسا ہی چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں، واقعہ تو لمبا ہے اس کو تھوڑا سمیٹتا ہوں. ایک بچہ جس کا نام فتح محمد تھا، پانی پت کا رہنے والا تھا. ماں اس کو پیار سے فتح کہتی تھی. اس کو لے کر درسگاہ میں آئی اور روز اس کو ایک ہی بات کہتی تھی، فتح پڑھ لے. نابینا تھے. فتح پڑھ لے، میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا. پہلے ہوتا بھی یہی تھا.
کہ بچے جو سکول میں نہیں چل سکتے تھے مدرسے میں چھوڑ دیے جاتے تھے. بس پتے جو پڑھنے لگا، آئے ہائے، قرآن کریم کا اتنا بڑا عاشق بن گیا کہ شاید اس بر صغیر میں اتنا بڑا قرآن کا عاشق کوئی. قرآن کریم نے پھر فتح محمد کو اٹھایا، اتنا بلند کیا کہ ایک وقت آیا کہ وہی قاری فتح محمد مسجد نبوی میں بیٹھ کر پڑھانے لگا. واقعہ تو لمبا ہے. قاری فتح محمد کی زبان پر قرآن اس طرح جاری ہو گیا کہ لکھا ہے کہ قاری صاحب جاگ رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، بس پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی، سو گئے. جو ہی آنکھ لگی پھر تلاوت شروع ہو گئی اور وہیں سے شروع ہو گئی جہاں چھوڑی تھی. سو کر سوتے قرآن پڑھ رہے ہیں، سو کر اٹھے پھر آگے تلاوت شروع کر دی. واش روم میں جا رہے ہیں تو زبان ہاتھ سے پکڑی ہوئی ہے کہ کہیں تلاوت جاری نہ ہو گئے. پھر قاری فتح محمد کو فالج ہو گیا. مدینہ منورہ میں پھر ڈیوٹی لگائی جاتی تھی، طلبہ قرآن کریم پڑھتے تھے. قاری عالمگیر رحمہ اللہ تعالی، قاری طاہر رحیمی رحمہ اللہ تعالی بڑے لوگوں میں سے ہیں. قاری طاہر صاحب موجود تھے. قاری عالمگیر صاحب قرآن کریم پڑھ رہے تھے، سورہ یاسین کی تلاوت تھی. حضرت قاری فتح محمد صاحب پر بے ہوشی طاری تھی، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا تھا. بلکہ آپ قومے میں تھے یا آپ کی زندگی کے آخری دن تھے. بات یاد رکھنا، فتح محمد میں مر جاؤں گی تمہیں کون پوچھے گا. تو قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ قومے میں ہیں، قاری عالم کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں تو سورہ یاسین کی آیت پر پہنچے، سلام قولا من رب الرحیم. تو سلام کہنے کی بجائے سلامن کہہ دیا تو قاری فتح محمد صاحب کی گردن ہلی. قاری طاہر صاحب نے لقمہ دیا، سلام قولا من رب الرحیم. تیسرے دن قاری فتح محمد کا انتقال ہو گیا. تھوڑی سی توجہ میں ایک طرف کرنا، میرا بات میری ختم ہوئی. قاری فتح محمد کا انتقال ہو گیا. کل ماں کہتی تھی میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا. قاری فتح محمد کا تعلق قرآن کریم سے ہوا. اب قاری فتح محمد بلند ہو رہا ہے اور اب یہاں پہنچے کہ جب قاری فتح محمد کا انتقال ہوا، مسجد نبوی میں جنازہ ہوا. عرب میں رواج یہ ہے کہ جنازے کے بعد تعزیت قبرستان میں ہی کی جاتی ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ قاری فتح محمد کو تو یہاں کے رہنے والے تھے، وہاں قاری فتح محمد کا وارث کون ہوگا، تعزیت کون کرے گا. مسجد نبوی کے بڑے امام قاری عبد الرحمن حذیفی، جنہوں نے پورا قرآن کریم قاری فتح محمد سے پڑھا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قاری فتح محمد کو قبر میں اتارا اور مٹی ڈالنے کے بعد اعلان کیا، فتح محمد کا میں وارث ہوں، مجھ سے تعزیت کرو. جس نے فتح محمد کی تعزیت کرنی ہے، میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے. کہاں دفن ہے قاری فتح محمد؟ جنت البقیع میں، امام نافع کے قدموں میں، جو قرات کے اول امام ہیں، اور امام نافع خود امام مالک کے قدموں میں دفن ہے، اور امام مالک حضرت عثمان غنی کے قدموں میں دفن ہے. میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے. یہ قرآن بہت بلند ہے، اس کے ساتھ جو لگے گا بلند ہو جائے گا. لہذا یہ مت سمجھو کہ بچے بھوکے مر جائیں گے، کہاں سے کھائیں گے. چھوڑ دو یہ قصے پرانے ہو گئے. تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے؟ آہستہ ڈھیلی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اس موقع پر بچوں کی دستار بندی ہوگی، ہم سب کی آنکھیں یہ منظر دیکھیں
مکمل کریں، کتابیں مکمل کریں، علماء امت ان کے سروں پر دستار باندھے۔ اللہ ایسی سعادتیں ہمارے مقدم میں بار بار کر دے۔